بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو چینل ٹی.انفو۔ ہم نے ابھی لیکچر شروع کی ہے نئے سبجیکٹس کی۔ اس کا نام ہے سوشل بیہیویئر اینڈ ڈرگ لا فار دی اسٹوڈنٹس آف فارمیسی ٹیکنیشینس، اور ڈرگ لا کا ٹاپک ہم اس میں کور کر چکے ہیں، لیکن ابھی سوشل بیہیویئر کا رہ گیا تھا پورشنس۔ تو سوشل بیہیویئر کا جو پورشنس ہے اس کا جو ہے لیکچر 1 ہے، اور اس لیکچر 1 کے اندر جو ہے ہم جو ہے پڑھیں گے سلیبس اکارڈنگ ٹو فارمیسی کونسل اور سوشل بیہیویئر ایتھکس کے اندر پہلا جو ٹاپک ہوگا این انٹروڈکشن ٹو بیہیویئرل سائنس، بیہیویئرل سائنس کا ٹاپک ہوگا۔ تو یہ جو لیکچر سیریز ہے آپ کے سلیبس کے مطابق ہے فارمیسی کونسلس کے، اور یہ سیکنڈ ایئرس کے اسٹوڈنٹس کی بک ہے، اور یہ پیپر 2 کے اندر یہ والی سلیبس جو ہے آتا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پیپر 2 میں۔ تو آپ جو ہے نا اس کو اپنی تیاری کریں ایز اے فارمیسی انسٹیٹیوشن یا بی کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس کے طور پر۔ تو آپ جو ہے اس انشاءاللہ اس ٹاپک کو پڑھ کے جو ہے آپ کو 100% شیور ہے کہ آپ جو ہے اپنے ایگزام میں اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے ڈیفائن بیہیویئرل سائنس، سوشل بیہیویئرس کی ڈیفینیشنس پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپمنٹ سٹیجز آف لائف لیکچر 1 ہے، اس کا یہ بہت آسان سا لیکچر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے تمام لیکچرز کے کور کریں گے، اور اس کا جو سلیبس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی جو ہے ہم اس کی ڈیفینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے بیہیویئرل سائنس۔ تو بیہیویئرل سائنس کیا ہوتی ہے؟ اس کو آپ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں: اٹ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر using principle of psychology, sociology, anthropology in conditions of health and diseases۔ یعنی اس میں 3 چیزیں آئی ہیں کہ بیہیویئر سائنس جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں متعلق ہے کس چیز کے متعلق ہے؟ وہ متعلق ہے سائیکالوجی کے متعلق ہے، ہیومن کی انسانی جو سائیکی ہوتی ہے اس کے متعلق ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ ہو سکتی ہے آپ کی سوشیالوجی کے متعلق، ٹھیک ہے نا، اور یعنی آپ کے جو سوشل لائف ہے اس کے متعلق ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اینتھروپولوجی کے متعلق ہو سکتی ہے۔ اینتھروپولوجی کا مطلب ہے کہ آپ کے رواج جو انسانی طریقے ہیں، رسم و رواج ہیں، اس کے متعلق ہو سکتی ہے۔ یعنی تمام چیزوں کی اسٹڈی کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بیہیویئر سائنس کی اسٹڈی ہے، اور یہ اسٹڈی جو ہے ڈیل کرتی ہے ہیومن بیہیویئر کو۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے، سائیکالوجی، سوشیولوجی، انتھروپولوجی کو، اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کی ہیلتھ کے اوپر اور ڈسیز کے اوپر۔ تو بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کا جو بھی ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں یا رہنے سہنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یا جو اس کو معاشرہ ہوتا ہے، یا اس کی جو سائیکی طور پر وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی ہیلتھ سے یا اس کی بیماری سے بہت گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کا جو ہے کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بیہیویئر سائنس آتی ہے، تو بیہیویئر سائنس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیفائن کر لیا ہے۔ تو اس کے ایک ایک پوائنٹ کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سائیکالوجی۔ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ اٹ از دی اسٹڈی آف ہیومن مائنڈس and personality along with the role played by them in maintaining the health or causing diseases۔ یعنی سائیکالوجی جو ہے ایک انسان کے دماغ کی اسٹڈی ہوتی ہے، یعنی انسان کا دماغ اور اس کی ذاتیات کی اسٹڈی ہوتی ہے، یعنی ذاتی طور پر انسان کیسا ہے اور مینٹلی طور پر کیسا ہے، اور اس کو یعنی جانچنا، انسان کے مائنڈ کو جانچنا، ٹھیک ہے نا، اور جانچنا اور اس کے مطابق ہی اس کو ٹریٹ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ انسان کو اسی طرح جو ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے اپنے پیشنٹس کے مائنڈ کو پڑھ لیتا ہے کہ وہ اس کا مائنڈ کیا سوچ رہا ہے، تو وہ اس کے مطابق اس سے بیہیو کرتا ہے، اور اسی کے مطابق اس کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ جس طرح اس کی سائیکی ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ ڈاکٹر اس کو پیشنٹ کو ٹریٹ کرتا ہے۔ تو اس کو جو ہے اسٹڈی کرنا ہیومن مائنڈ کی پرسنالٹی کی، اس کو ہم سائیکالوجی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا
جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سائیکلی جو ہے اس کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں یا ڈسیز کی وجہ بننے میں کس کا کیا کردار ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی سائیکی میں، ٹھیک ہے نا۔ بعض طور پر انسان جو ہے بیمار نہیں ہوتا، لیکن وہ سائیکو ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ اس کو بڑا ایشو کر کے بیان کرتا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے، سائیکو پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سائیکو بعض کا میڈیسن بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ایسی میڈیسن دیتے ہیں جس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، جس پر اس کی دل کی تسلی کے لیے ہم دی جاتی ہے، تو ایسے پیشنٹس کیا ہوتے ہیں، سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں، اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے بیہیویئر سائنس میں آ جاتی ہے سوشیالوجی۔ سوشیالوجی کیا ہوتی ہے؟ اٹ ڈیلز ود دی انڈرسٹینڈنگ آف دی انفلوئنس آف دی سوسائٹی on health and diseases and include the role or family, gender issue, socio-economic status and social policies۔ یعنی جو سوشیالوجی ہوتی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ آف دی انفلوئنس آف سوسائٹی آن ہیلتھ اینڈ ڈیسیزز، یعنی جو سوسائٹی ہوتی ہے، معاشرہ ہوتا ہے، یعنی اس میں جو لوگ ہوتے ہیں کیا وہ اس کو موٹیویٹ کرنے والے ہیں یا اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر انسان کو کوئی ایسا ساتھی مل جائے جو اس کی حوصلہ افزائی کرے، جو اس کو جو ہے تسلیاں دے، تو ایسی سوسائٹی میں جو ہے وہ اس کے ہیلتھ جو ہے جلدی ریکور ہونے کی چانس ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بیمار ہونے کے باوجود بھی فٹ سمجھنے لگتا ہے۔ تو انسان کو معاشرے میں ایک ایسا اچھا دوست ہونا چاہیے جو کہ اگر جب اس سے انسان ملتا ہے تو اس کی جو ہے تمام غم اور پریشانیاں، بیماری اور تمام تکلیفیں اس سے ملنے کی وجہ سے، اس سے بات کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی بات میں سوشل جو اس کا جو لائف کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ اس کی اس کی بات میں جو اس کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، یعنی اس کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک قسم کی انرجی بحال ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے تسلی جو انسان کو چیز دینے والی چیز ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو ماں جو ہے اس کو اس طرح تسلی دیتی ہے کہ وہ انسان جو ہے اپنے، اگر وہ اس کو ہزاروں پریشانیاں ہوں، جب وہ اس کی ماں جو ہے اس کے سامنے ہوتی ہے تو اس کو جو ہے تمام پریشانیاں بھول جاتی ہیں، اور انسان جو ہے اپنی ماں کی تسلیوں میں جو ہے اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اور اپنے غم کو اور پریشانی کو، بیماری کو تب کو بھول جاتا ہے۔ یعنی انسان کی یعنی فیملی جو ہے وہ بھی اس میں اچھا کردار ادا کرتی ہے، اس کے میڈیکل ہیلتھ اور ڈسیزز میں۔ اسی طرح فیملی کے علاوہ جو ہے اس کے جینڈر ایشو نہیں بننا چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے کہ جینڈر ایشو یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز کو لوگ زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور میل کو زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے بھی وہ اس کا ہیلتھ کا اثر ہو سکتا ہے۔ سوشیو اکنامک سٹیٹس، یعنی وہ سوشیو اکنامک سٹیٹس میں یہ آ جاتا ہے کہ انسان کا معاشرے میں اگر اچھا مقام نہیں ہے، اچھا سٹیٹس نہیں ہے، وہ اچھی جاب کا اوپر، اچھے عہدے کے اوپر فائز نہیں ہے، تو لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کی بری نظر سے دیکھتے ہیں، جس سے اس کے ہیلتھ میں بھی بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو مد نظر رکھنا، یعنی انسانی معاشرے کو، اس کی فیملی کو، اس کے جو ہے دوستوں کو، یہ تمام چیزیں جو ہے کس میں آ جاتی ہیں؟ سوشیالوجی میں آ جاتی ہیں۔ لاسٹ میں آ جاتا ہے اینتھروپولوجی۔ اینتھروپولوجی جو ہے کہہ سکتے ہیں انسان کے جو ہے انسانی طریقے، رسم و رواج ہوتے ہیں، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از دی اسٹڈی آف ایولیوشنری ہسٹری، جیوگرافک ڈسٹریبیوشنز، کلچرل بیک گراؤنڈ اینڈ ریشیل کلاسیفیکیشن از دی میٹر آف دی ہیلتھ اینڈ ڈسیز۔ یعنی جو اس اینتھروپولوجی ایسی یعنی اسٹڈی کو کہتے ہیں جس میں ہم ایوالوشنری، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوالوشنری اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں انسان کا، یعنی پیچھے سے تعلق کس طرح نسل ہے، خاندان سے ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کو کس معاشرے میں رہا ہے، کس علاقے سے، کس ملک سے اس کا تعلق ہے۔ بعض کا جو ہے انسان کہتے ہیں کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اس کی مٹی کا، ٹھیک ہے نا، اس کی مٹی کا بھی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایشین لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور یورپین لوگ کیسے ہوتے ہیں، افریقن لوگ کیسے ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے مختلف علاقے کے لوگوں کا جو ہے ایٹیٹیوڈ مختلف ہوتا ہے۔
اسی طرح جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو پیدا ہوتا ہے اس کی مٹی کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو اس تمام جو ہے ہسٹری کو اسٹڈی کرنا، اس کے آباء و اجداد کے بیک گراؤنڈ کو پڑھنا، اس کے رہن سہن کو پڑھنا، یہ تمام چیزوں کا مطالعہ کس کا کیا کہلاتا ہے؟ اینتھروپولوجی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے تینوں چیزیں کو ملا کر اسٹڈی کرتے ہیں، اینتھروپولوجی، سوشیولوجی اور سائیکالوجی. تمام تینوں چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ اس کی انسانی ہیومن بیہیویئر کی اسٹڈی میں آ جاتی ہیں، اور اس کو ہم بیہیویئر سائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ بیہیویئر سائنس کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو آگے میں آپ کو پڑھانے سے پہلے آپ کو بتاؤں جو بیہیویئر سائنس کا جو ہمارا ٹاپک ہے سوشل بیہیویئر کا، اس کے اندر جو ہے ہم جو تقریباً 7 یا 6 لیکچر پڑھیں گے. اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو بیہیویئر سائنس، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکچر ہمارا کنٹینیو ہے. تو دوسرے اس کے آنے والے لیکچر میں ہم پڑھیں گے مینٹل ہیلتھ اینڈ اپلائیڈ سائیکالوجی کے متعلق پڑھیں گے. اور تیسرا جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا اپلائیڈ سائیکالوجی کے متعلق. اور فورتھ لیکچر ہوگا امپورٹنس آف کمیونیکیشن اسکلس کے متعلق. اور وربل کنٹینٹ نارمل نان کمیونیکیشن کے متعلق 5واں لیکچر ہوگا. اور فنڈامنٹل رائٹنگ اسکلس جو ہے 6واں لیکچر ہوگا. یہ تمام جو ہے ٹاپک ہمارے جو ہے بیہیویئر سائنس میں، سوشل بیہیویئر میں آ رہے ہیں. تو آپ جو ہے اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ تمام سلیبس اچھی طرح کر سکیں. آپ کو میں نے ان ایڈوانس بتا دیا ہے کہ آگے ہم آنے والے ٹاپک میں ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے جو آپ کے سلیبس میں فارمیسی ٹیکنیشینس کے سلیبس میں شامل ہیں. لیکن اکثر اسٹوڈنٹس مجھے لیکچر دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر آف فارمیسی کا سلیبس پڑھا رہا ہوں، جو کہ 5 سالہ کورس ہوتا ہے. وہ زیادہ لینتھی ہوتا ہے. جو فارمیسی ٹیکنیشین کا سلیبس ہوتا ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے. تو ہم شارٹ پڑھیں گے جیسے ہمارے سلیبس کی ریکوائرمنٹ ہے، جس سے ہم پڑھ کے جو ہے اپنا اچھی طرح پیپر اٹیمپٹ کر کے پاس ہو سکیں اچھے نمبروں سے. تو آگے ہم پڑھتے ہیں. تو ہم نے پہلے پڑھ لیا بیہیویئر سائنس. تو اس کے بیہیویئر سائنس کے اندر ہم جو نیکسٹ ٹاپک ہے امپورٹنس آف بیہیویئر سائنس. بیہیویئر سائنس کی اہمیت کیا ہے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کی اہمیت اگر دیکھیں کہ بیہیویئر سائنس ایڈ ٹو دی نالج آف فزیشینس اینڈ ہیلپس ان پریکٹسنگ ہولسٹک میڈیسن because psychology talks about the mind of patients and sociology and anthropology illustrate the evaluations of human spirit. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیہیویئر سائنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ جو فزیشین ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر جو ہوتا ہے، وہ انسان کے بیہیویئر کو جب پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ کیا وہ ریگولر میڈیسن لے گا، یا وہ جو ہے کبھی لے گا کبھی نہیں لے گا، یا وہ اپنی بیماری کے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے کتنا سیریس لے رہا ہے اس کو. تو اس کو فزیشنس کو جو ہے اس کے بیہیویئر کو پڑھ کے جو ہے اس کو اس کے مطابق میڈیسن پرسکرائب کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو بیہیویئر میں جو اس کی سائیکالوجی ہوتی ہے وہ فزیشین کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا مائنڈ کیسا ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے. اور جو سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی ہوتی ہے پیشنٹس کی، جس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ فزیشین کو یہ بتاتی ہے کہ اس کے ایویلویشنس آف ہیومن اسپرٹ کیسی ہے، یعنی اس کا شجرہ نسب کیسا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اچھے خاندان سے ہے، برے خاندان سے ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا جو ہے سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کا کیا طریقہ کار ہے. یہ جو ہے بیہیویئر سائنس جو ہے فزیشنس کو بہت مدد فراہم کرتی ہے، علم دیتی ہے پیشنٹس کے بارے میں کہ وہ اس کو کس طرح اس کو بارے میں اس کو میڈیسن کیسے وہ اس کو پرسکرائب کر سکتا ہے، یعنی کیسے اس کو لکھے. تو اور اس کو جو ہے جو اس کا مقصد جو ہے اس کی جو ہیلتھ کے بارے میں اس کا ٹریٹ کرنا، اس کو اس کی ہیلتھ جو ہے اس کی جو ہے ڈیسیز جو ہے وہ کم ہو سکے اور اس کی ہیلتھ بہتر ہو سکے. اب جو ہے آپ نے بیہیویئر سائنس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اب نیکسٹ جو آج کے ٹاپک ہمارا شامل ہے اس میں ہے سوشل بیہیویئر. تو سوشل بیہیویئر کو ہم دیکھتے ہیں. سوشل بیہیویئر از اے بیہیویئر directed towards society or taking place between members of the same species. سوشل بیہیویئر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کے متعلق ہے. سوسائٹی ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر جو ہے ایک قسم کی چیزیں رہتی ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو پرندے ہیں
تمام پرندے ایک ہی جگہ رہتے ہیں تو وہ پرندوں کی سوسائٹی ہے، کیونکہ ایک جیسی نسل جو ہے ایک جیسی مخلوق رہ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جانوروں کی علیحدہ سوسائٹی ہوتی ہے، اسی طرح مچھلیوں کی علیحدہ سوسائٹی ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کی علیحدہ سوسائٹی ہوتی ہے۔ انسان جو رہتے ہیں وہ سارے اپنے آپ انسانوں میں ہی کمفرٹیبل رہتے ہیں، یعنی سیم سپیسیز جو ہے، نسل جو ہے، جاندار جو ہے سیم جانداروں میں رہنا اس کو زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے سوشل بیہیویئر جو ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو ایک ہی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں انسانوں کی جو سوسائٹی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے کہاں رہتا ہے، اس کے ارد گرد لوگ کیسے رہتے ہیں، اس کو جو ہے اسٹڈی ایک کہتے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں سوشل لائف کہہ سکتے ہیں اس کو سوشل بیہیویئر اس طرح سمجھاتا ہے کہ اس کی جو سیم اسپیشیز ہوتی ہیں، یعنی نسل جو ایک اس کی انسانوں کی نسل انسان ہے تو انسانوں میں ہی رہتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم سوشل بیہیویئر کہتے ہیں۔ تو پرنسپل جو ہیں سوشل بیہیویئر کے وہ کیا ہیں، یہ اب ہم ڈسکس کریں گے۔ سوشل بیہیویئر از اے گول اورینٹڈ، یعنی انسان کے جو سوشل بیہیویئر کی اسٹڈی ہوتی ہے وہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان جو ہے دنیا میں جب آیا ہے تو اللہ پاک نے اس کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، یعنی جو سوشل لائف ہے وہ انسان ایک چیز کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان جو ہے اللہ پاک کے مقصد کو مد نظر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ اس کا اپنا پرسنل میٹر ہے۔ بعض کا جو ہے انسان کا مقصد تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے، لیکن انسان کا مقصد اس میں دنیا میں آ کے سوشل بیہیویئر کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کمائے اور اپنی زیادہ سے زیادہ صحت مند ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا اچھی جو ہے خاندان ہو اور اچھا جو ہے گھر ہو، یہ اس کا سوشل بیہیویئر سارا ارد گرد اسی کے متعلق گھوم رہا ہوتا ہے، یعنی گول اس کا ایک ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، سوشل بیہیویئر جو ہے گول اورینٹڈ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے سوشل بیہیویئر ریپرزینٹ اے کنٹینیول انٹریکشن بٹوین دی پرسن اینڈ دی سچویشن۔ جو سوشل بیہیویئر جو ہوتا ہے ظاہر کرتا ہے کنٹینیول انٹریکشنز، یعنی ایک جو ہے کنٹینیول انسٹرکشنز کا مطلب ہے کہ ایک مسلسل کسی چیز سے انسان انٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، کسی شخص سے، کسی صورتحال سے، یعنی سوشل بیہیویئر میں انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، چاہے اچھا گھر بنانے کی پریشانی ہو، اچھی فیملی بنانے کی پریشانی ہو، اچھا جو ہے اسٹیٹس بنانے کی پریشانی ہو، یعنی کوئی نہ کوئی اس کو سچویشن، کوئی نہ کوئی کنڈیشن میں انسان گزر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی سوشل بیہیویئر یہ بتاتا ہے کہ انسان کو کوئی نہ کوئی جو ہے سچویشن درپیش ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس سچویشنز کو اپنے آپ کو ظاہر کرا رہا ہوتا ہے، اس کے سوشل بیہیویئر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی نہ کس سچویشن میں ہے، وہ ہمیں سوشل بیہیویئر سے اسے پتہ چلتا ہے۔ دی گول آف آور سوشل بیہیویئر فنکشنز ایٹ ڈفرینٹ لیول ایج ڈے ٹو ڈے کرنٹ لانگ ٹرمز، یعنی انسان کا جو ہم معاشرے کا رہن سہن دیکھیں تو اس کا ہمیں انسان کا جو رہن سہن، جو اس کے جو گول ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور مختلف لیول کے اوپر، یعنی اس کے ڈیلی اور مقاصد ہوں گے، اگر وہ موجودہ طور پر اگر اپنے آپ کو ابھی میں کہہ سکتا کہ ابھی میں صحت مند ہوں، ابھی میں زندہ رہ لوں، یہی بڑی بات ہے، تو انسان جو ہے کا مقصد کیا ہوتا ہے، انسان کا موجودہ صورتحال کے مطابق مقصد جو ہے بدلتا رہتا ہے۔ لانگ ٹرم انسان کے مقاصد اور ہوتے ہیں، لانگ ٹرم مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں کہ میں فیوچر میں ایک اچھا سٹیٹس لوں، اچھا آفیسر بن جاؤں، میرا اچھا گھر بن جائے، بنگلہ بن جائے، میری اچھی فیملی ہو جائیں، بال بچے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، انسان جو ہے لمیٹڈ رہ کے سوچتا ہے دنیا کی حد تک، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی لانگ ٹرم سچویشن جو ہے اگر دنیا کی حد تک رہتی ہے، اگر انسان اس سے بھی زیادہ لانگ ٹرم سوچے کہ وہ اس کو جو ہے جب وہ 60-70 سال بعد اگر اللہ کو پیارا ہو تو اس ٹائم جو ہے اللہ اس سے راضی ہو اور اس کو اللہ کی رضا مل جائے اور وہ جو ہے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے اور تمام کامیاب زندگی گزارنے کے بعد وہ جنت میں بھی کامیابی سے چلا جائے، یہ انسان کا لانگ ٹرم مقاصد ہے، یہ بھی انسان کے سوشل بیہیویئر میں شامل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ تو آپ اس کو
اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ بھی جو ہے انسانی لائف کے اندر شامل ہے، مقصد ہے، اور یہ نہیں ہے تو اس کا پرسنلی جو ہے فالٹ ہے، لیکن یہ بھی اس کے انسان کے جو ہے مقاصد میں، گول میں شامل ہونا چاہیے، سوشل بیہیویئر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ فورتھ پوائنٹ جو ہے پرنسپل جو ہے سوشل بیہیویئر کا وہی ہے، پرسنس اینڈ سچویشن انفلوئنس ون اندر ان سیورل ویز، یعنی ایک جو شخص ہے یا اس کی سچویشن ہے اثر کرتی ہے دوسرے ایک دوسرے کے اوپر، یعنی ایک شخص اگر پریشان ہے تو اس کا ساتھ والا بھی پریشان ہوگا، یعنی اگر ایک میاں ہسبینڈ پریشان ہے تو اس کی بیوی پریشان ہوگی، اس کے بچے بھی پریشان ہوں گے، اسی طرح اس طرح بچوں کی کوئی پریشانی لائق ہے، اگر وہ بیمار ہو گئے تو وہ اس کے ماں باپ کے اوپر بھی اثر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوشل بیہیویئر جو ہے ایک شخص کا جو ایک سچویشنز کا وہ اثر کرتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کمیونٹی اینڈ ڈفرینٹ آرگنائزیشن لیول، سوشل بیہیویئر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کمیونٹی، یعنی وہ کس کمیونٹی میں رہ رہا ہے، یعنی وہ ایک اچھی جگہ رہ رہا ہے، بیریٹ آن ڈیفینس میں رہ رہا ہے، اچھے علاقے میں رہ رہا ہے، وہ ڈفرینٹ لیول ڈسٹنٹ آرگنائزیشن لیول کا ہے، تو وہ بھی چیزیں جو انسان کے سوشل بیہیویئر کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اب جو ہے ہم نے سوشل بیہیویئر کو اچھی طرح پڑھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب تصویر نظر آ رہی ہے، اس تصویر میں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو پہلے ایک چھوٹا انسان ہے، پھر اس سے بڑا ہے، پھر اس سے بڑا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا انسان، تو انسان کی یہ ہے جو ہے یہ سارے انسان چھوٹے سے لے کر بڑے تک، تو انسان کی یہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں، یہ انسان یعنی پیدا ہوا کمزور تھا، اسی طرح وہ طاقت آتی گئی، جب بڑا ہو کے زیادہ طاقتور ہوتا گیا، پھر آخر کمزور ہو کے دوبارہ وہ بالکل ہی نکارا ہو گیا۔ تو یہ انسان کی ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں، انسان کی ڈیولپمنٹ سٹیجز کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو ڈیولپمنٹ سٹیجز آف لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو یہ بھی ہمارے جو ہے سوشل بیہیویئر میں آپ کہہ سکتے ہیں سلیبس میں شامل ہیں۔ ڈیولپمنٹ سٹیجز آف لائف جو ہے انسان کی مختلف ہیں، تو پہلی جو سٹیج ہے، انسان جب پہلی دفعہ دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو انفینٹ کہتے ہیں، اس کی برتھ سے لے کر 8 مہینے تک، یعنی پیدائش سے لے کر 8 مہینے تک انسان کیا ہوتا ہے؟ انفینٹ، انفینٹ کہتے ہیں، یعنی بہت چھوٹا معصوم سا بچہ ہوتا ہے جس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ انسان جو ہے اپنی کیئر نہیں کر سکتا، انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کھانا کہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا میں نے اپنے آپ کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، تو اس وقت اس کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ اس کے ماں باپ حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب انسان اس سے پہلے جو ماں باپ کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بھی پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا، تو تب اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تب اس کی حفاظت بھی اس کو رب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان کو جو ہے اپنے جب کمزور ہوتا ہے، جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، انسان کو تب سوچنا چاہیے کہ تب اس کی حفاظت کون کر رہا تھا، اس کو کون کھلا پلا رہا تھا، بڑا کون کر رہا تھا، تو اس وقت انسان کو اس کا رب جو ہے، اس کا اللہ جو ہے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اسی طرح انسان کو جو آنے والی اس کی جو لائف سٹیجز ہیں، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان بعض اوقات اس لیے نافرمانی کر جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے میں مارا نہ جاؤں، یا میں اپنی حفاظت نہ کر سکوں، یا میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یا میرا کھانا پینا کم ہو جائے، تو جس طرح اس کا رب جو ہے اس کو جب وہ کمزور تھا اس کو کھلا پلا رہا تھا، اسی طرح انسان کو باقی لائف میں بھی اس کا رب جو ہے کھلا پلا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان کو اپنے رب کا جو ہے ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، اور جو ہے اس کے جو جتنی بھی ڈیولپمنٹ اور سٹیجز آف لائف ہیں، اس کے اندر جو ہے انسان کو جو ہے اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ انسان کو ڈفرینٹ سٹیجز میں انسان کا جو ہے آزمائش کی سٹیجز ہوتی ہیں، پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک، اس میں ایک انسان خود مختار ہو جاتا ہے ایک جگہ آ کے، جب خود مختار ہو جاتا ہے انسان اپنی عقل سلیم میں جب بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ عقل سلیم میں بالغ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے جو ہے فیصلوں سے بھی بڑا ہو گیا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اپنے رب کے فیصلوں کے اندر رہ کر اپنی عقل کو اور اپنے جو ہے فیصلوں کو نظر ثانی کر کے چلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پہلی جو ڈیولپمنٹ سٹیجز آف لائف ہے وہ کون سی ہے؟ برتھ ہے، برتھ جو ہے
میں انسان کو جو ہمارے سلیبس میں ہے وہ برتھ یعنی پیدائش لے کر 8 مہینے تک ہے، اس میں انسان جو ہے ڈفرینٹ طرح سے جو ہے بیہیو کرتا ہے جس میں اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیکنگ تھنگس بائی پوٹنگ ان ماؤتھ، بچہ جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو چیک کرتا ہے، وہ ہارڈ ہیں نرم ہیں تو وہ اپنے منہ میں ڈال کے چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں مدر لوز ہوتے ہیں، یعنی اس کو ماں کا پیار بہت زیادہ ملتا ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹ آف ٹرسٹ، وہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اگر باپ یا ماں اس کے پیار سے اوپر اچھالتے ہیں تو وہ جو ہے جب اچھل رہا ہوتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے، کہ اس کو پتہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے مجھے پکڑ لیں گے، قابو کر لیں گے، تو اس کو ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر، فیملی کے اوپر۔ اس طرح جو دوسری ڈیولپمنٹ اسٹیج ہے اس کو ہم ارلی چائلڈ ہوڈ کہہ سکتے ہیں، وہ ہو سکتی ہے 8 مہینے سے 3 سال تک، یعنی بچہ جو ابھی وہ کھیلنا کودنا شروع ہو گیا ہے، اس کے یعنی بہت ہی ہلے گلے کے وہ ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے وہ ماسٹر ان اسپیسیفک اسکل کے کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا جو ہے بیہیویئر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کا بلینک مائنڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ شروع سے ہی انگلش اس کو سکھانا شروع کر دیں تو وہ انگلش سیکھ جائے گا، اگر اردو سکھانا سیکھ اردو سیکھ جائے گا، اگر پنجابی سکھانا سکھانا شروع کریں تو پنجابی سیکھ جائے گا۔ تو بلینک مائنڈ میں آپ جو بھی چیز پٹ کریں گے وہ سیکھ جائے گا، کیونکہ بچے کی جو لرننگ اسکل ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، فاسٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں بچے کو اچھے مینر سکھانے چاہیے، نماز سکھانی چاہیے، ادب سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اچھے مینر سکھانا، پینا اٹھنا بیٹھنا سکھانا چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر بچہ سیکھ جائے گا تو ساری عمر کے لیے جو ہے وہ اس کو نہیں بولے گا۔ جب جیسے جیسے بڑا ہو جاتا جائے گا تو وہ جو ہے اس کو سکھانا اتنا مشکل ہوتا جائے گا۔ بچے کو سکھانا بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کس چیز کا اچھا ہے برے کا، تو وہ شروع میں جو بھی چیز سیکھے گا تو وہ اس کے لیے اچھا برے کا ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں گی۔ ٹھیک ہے، تیسری جو اسٹیج ہے ڈیولپمنٹ اس کو پلے ایج 3 سال سے 5 سال تک ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ارلی چائلڈ میں ہمارے پاس ماسٹر ہوتا ہے اسپیسیفک اسکل میں بنانا، سیلف آٹونومک اور شیم یعنی شرم محسوس کرتا ہوتا ہے، تو 8 سے 3 مہینے تک۔ اس کے بعد ہے تیسری اسٹیج کے بعد پلے ایج ہے، پلے 3 سال سے 5 سال تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسکول ایج آ جاتی ہے ہمارے پاس 6 سال سے 12 سال تک جو ہوتی ہے اسکول ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو 5ویں اسٹیج ہوتی ہے اس میں اڈولسنس ایج کہتے ہیں، اس میں 12 سال سے 18 سال تک بچہ جو عمر ہوتی ہے اس کو اڈولسنس ایج کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو عمر ہوتی ہے اڈولسنس کو آپ ٹین ایج بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اڈولسنس یعنی 13 12 یہ سارا ٹین ایج آ جاتا ہے، اوکے۔ اچھا 6 جو اسٹیج ہے وہ ینگ اڈلٹ اسٹیج ہے، اس میں 18 سال سے 35 سال تک آتے ہیں۔ اس میں بندہ جو ہے بالکل جوان ہوتا ہے، ینگ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سے جو ہے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں یہ خطرناک ایج ہوتی ہے 18 سے 35 سال کی، اس میں وہ جو ہے افیلیشنز کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو منسلک کر رہا ہوتا ہے، اس میں لو پیار جاگ رہا ہوتا ہے، شادی کرنے کا جذبہ بھی اسی ایج میں آتا ہے، جاب کرنا، مینجمنٹ اسکل مینجمنٹ اس میں آ رہی ہوتی ہے، ایکسپینڈ ریلیشنز اپنے تعلقات بڑھا رہا ہوتا ہے، ایسولیشنز علیحدہ رہنا پسند کرتا ہے، رینج غصہ بھی اس میں ایج میں عروج پر ہوتا ہے، گرج بغض رکھتا ہے اس ایج میں، لیگ پولنگ بھی اس ایج میں بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ایج جو ہے ایڈلٹ ایج میں بہت انسان جو ہے جو شیلا ہوتا ہے اس میں بہت کچھ کر سکتا ہے 18 سے 35 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں لو ایفیلیشنس میرج مینجمنٹ اسکل ایکسپینڈس ریلیشن تمام جو ہے اس سے ایج میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو پلے ایج ہوتی ہے اس میں بھی آپ کہتے ہیں انیشیٹو ٹو ورک، وہ کام کرنے سیکھتا ہے، کھیلنا سیکھتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بنتا ہے، وہ 3 سے 5 سال کی عمر میں وہ انسان اپنا اپنا کوئی نہ کوئی مقصد بنا لیتا ہے، کہ وہ انسان ادھر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے اس معاشرے میں رہ رہا ہے، اس وہی معاشرہ اس کے اوپر بہت اثر کر رہا ہوتا ہے پلے ایج کے اوپر۔ اور 7ویں جو اسٹیج ہے وہ ہے مڈل اڈلٹ ایج، اس میں جو ہے انسان 35 سال سے 55 65 سال تک ہوتا ہے۔ مڈل اڈلٹ ایج جو ہے انسان کی یہ بہت ہی میچور ایج ہوتی ہے، اس میں سیجی اسٹیگنیشنس آف پرسنالٹی اسٹیبلٹی یعنی ٹھہراؤ آ جاتا ہے زندگی میں، وہ انسان جو ہے
بالکل میچور ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل دہاڑ اس کی آنے لگ جاتی ہے، وہ بہت ہی چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو ہے عقل جو ہے وہ 40 سال تک بڑھتی رہتی ہے، تو اس میں انسان جو ہے اپنی عقل کی میچورٹی کو پہنچ جاتا ہے اس ایج میں، مڈل ایڈلٹ ایج میں، اور فیملی کو کنٹرول کرنے، یعنی اس کے بیوی بچے ہو جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری محسوس ہونے لگ جاتی ہے، کریٹو اینڈ میننگ فل ورک کرتا ہے، یعنی کوئی بیکار کام نہیں کرتا اس ایج میں، مڈل ایڈلٹ ایج میں۔ جو لاسٹ آپ کہتے ہیں اسٹیج انسان کی، وہ لیٹ اڈلٹ ہوڈ ہے، اس میں انسان 55 سے 65 سال سے ڈیتھ تک رہتا ہے، اس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایک دنیا سے بیزار ہو کے زندگی گزارتا ہے، اس میں انٹیگریٹی یعنی فیلنگ دیٹ لائف ہیز میننگ، اس کو تب جا کے دنیا کا مقصد آتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، جو اس نے زندگی گزاری ہے کیا اس مقصد کے مطابق گزاری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو اس لاسٹ ایڈلٹ ہوڈ میں جا کے بہت کلیئر پتہ چل رہا ہوتا ہے، ڈسپیئرس یعنی اس میں بہت سی چیزیں سے تعلق ہو کے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو اچھے دولت سے، ٹھیک ہے نا، اور دنیاوی بڑھوتری سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، صرف وہ اس کو ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنا پسند کرتا ہے جب ایڈلٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ وزڈم عقل کی میچورٹی پر ہوتا ہے، جو ایڈلٹ ایج میں جو بزرگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھا ہوتا ہے، اس لیے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عقل کی ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام سٹیجز آف ڈیولپمنٹ آف سٹیجز آف لائف ہیں، ٹھیک ہے نا، امید ہے آپ کو اس تمام سٹیج کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ کوئک رسپانس اس کا جواب دوں گا۔ ٹیسٹ ہے آپ کا ایم سی کیو چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ وچ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ لائف از ایڈولسن، ایڈولسن ایج کس کو کہتے ہیں؟ 12 ایئرس ٹو 18 ایئرس، 18 to 35 ایئرس، 6 to 12 ایئر، 3 to 5 ایئر، ان میں سے کون سی ایج جو ہے ایڈولسنس کہلاتی ہے انسان کے ڈیولپمنٹ سٹیج آف لائف میں؟ تو صحیح آنسر کون سا ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے اس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ آپ فوراً جواب دیا جائے گا، تو آپ نے ہچکچانا نہیں ہے، کرٹیسائز کرنا ہے تو کرٹیسائز کر لیں، موٹیویٹ کرنا تو موٹیویٹ کر لیں، تو کمنٹس میں آپ نے کوئی بھی کویشچن ہے تو ضرور بتانا ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ۔